اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تو آج کی بات کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کو 10 محرم کی رات سے متعلق ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت سے لوگ عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ کی، ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا، تو ان کے دلوں کو سکون ملا اور ان کی زندگی میں خیر و برکت کے آثار نظر آنے لگے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 10 محرم کی رات سونے سے پہلے کچھ لمحے اپنے رب کے ساتھ گزاریں، اس سے خیر مانگیں اور رزق میں برکت کی دعا کریں، تو پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنتے رہیے، کیونکہ آج جس عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق 3 ایسے الفاظ سے ہے جنہیں سن کر بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت اور طریقہ ابھی بیان ہونا باقی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس عمل کی مکمل تفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ ہر بڑی کامیابی اور ہر بڑی خیر کی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے 10 محرم کی رات سونے سے پہلے کیے جانے والے اس عمل کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے کیا جاتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے محبت، ادب اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جو درود آپ کو یاد ہو اسے سکون، توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمت، برکت اور نور کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا گھنی کا ذکر کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کون ہے جو رزق میں برکت نہیں چاہتا؟ کون ہے جو چاہتا ہو کہ اس کے گھر کے حالات خراب رہیں؟ کون ہے جو قرض، پریشانیوں اور تنگی میں مبتلا رہنا پسند کرتا ہو؟ ہر انسان اپنے گھر میں سکون، اپنی کمائی میں برکت اور اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رزق، عزت، برکت اور آسانی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تنگی کو کشادگی میں بدلنے والا ہے، وہی محرومی کو نعمت میں بدلنے والا ہے، اور وہی بند دروازوں کو اپنے فضل سے کھولنے والا ہے۔ اسی لیے جب آپ یاگنی پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل میں یہ یقین بھی رکھیں کہ آپ اس ذات کو پکار رہے ہیں جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہی ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو جانتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کے حالات سنے ہیں جو رزق کی تنگی، قرضوں، پریشانیوں اور مختلف مشکلوں میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا، دعا کو اپنا سہارا بنایا اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو ان کے دلوں میں امید پیدا ہوئی اور ان کی زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ ایسے بات کرنے کے بعد اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی ضرورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی کاروبار کی فکر میں ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی قرضوں سے پریشان ہے، اور کوئی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بے چین ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل خزانے زمین پر نہیں بلکہ عرش کے مالک کے پاس ہے۔ اس لیے اس عمل کو عام عمل سمجھ کر مت سنیے، پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ سنیے، کیونکہ روحانی اعمال میں سب سے اہم چیز الفاظ نہیں بلکہ دل کی حاضری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اب ذرا یا گھنی کے معنی پر غور کریں۔ گھنی وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب بندہ یا گھنی کہتا ہے تو گویا وہ اپنے تمام غم، اپنی تمام فکریں، اپنی تمام ضرورتیں اور اپنی تمام امیدیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی محسوس کر رہے ہیں، اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اگر آمدنی کم ہے، اگر قرضوں کا بوجھ دل پر ہے، یا اگر زندگی کے حالات آپ کو لگاتار پریشان کر رہے ہیں، تو اپنے رب سے مانگیے۔ رزق،
اے حلال مانگیے، برکت مانگیے، آسانی مانگیے اور خیر مانگیے۔ اللہ کی قسم، جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی دعا جھایا نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے دلوں کے چھپے ہوئے راجوں سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پادی میں بندوں کے ساتھ کون قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کون اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فکر مند ہے، اور کون راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے حالات بدلنے کی دعا مانگتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صرف الفاظہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مگر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، جبکہ قبولیت کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب زبان بھی ذکر کرے اور دل بھی پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے 10 محرم کی رات جب ہر طرف سکون ہو اور آپ سونے کی تیاری کر رہے ہو تو چند لمحوں کے لیے دنیا کی فکروں کو ایک طرف رکھ دیجئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیجئے اور دل کی گہرائیوں سے اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کیجئے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے رب سے برکت مانگیے، اگر قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے رب سے آسانی مانگیے، اگر کاروبار، روزگار یا گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی تمام فکریں اسی کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ وہی کارساز ہے، وہی کافی ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے، ان کے دلوں کی آواز سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص کل تک رزق کی تنگی، پریشانیوں اور مشکل حالات میں گھرا ہوا تھا اور پھر اچانک اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اس کی زندگی میں آسانی آتی گئی، راستے کھلتے گئے اور لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ آخر اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اصل معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ذکر کی طرف جس کا وعدہ شروع میں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا ذکر جو اس عمل میں آتا ہے وہ ہے یا اللہ یا غنی۔ میرے بھائیو، جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ سیدھے اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور جب ساتھ یا غنی کہتا ہے تو وہ اس حقیقت کو مانتا ہے کہ اصل گڑینا، اصل رزق، اصل کشادگی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی ذات ہے جو تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہے اور وہی دلوں کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ یہ ذکر کسی جلد بازی یا بے توجہی کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ پورے سکون، ادب اور دل کی حاضری کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اصل اثر الفاظ میں نہیں بلکہ یقین اور توجہ میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جب رات کا وقت ہو، خاص طور پر عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کے درمیان، تو کچھ لمحے اپنے رب کے لیے نکالیے۔ موبائل، دنیاوی گفتگو اور مصروفیت کو ایک طرف رکھ دیجئے اور مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر یا اللہ یا غنی کا ذکر شروع کریں۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنے رزق، اپنی پریشانیوں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ سب اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کبھی اس کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایسی خیر عطا فرماتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک تعلق ہے، ایک رجوع ہے، ایک امید ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جب آپ یہ ذکر مکمل کر لیں تو فوراً نہ اٹھیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کریں، رزق میں برکت مانگیں، قرض سے نجات مانگیں، اولاد کی بہتری مانگیں، صحت مانگیں اور اپنے گھر کے حالات کی آسانی مانگیں۔ یاد رکھیں، اصل قوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔
میرے بھائیوں، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ حقیقی توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ وہی رزق دینے والا ہے، وہی معاملات کو آسان کرنے والا ہے، اور وہی بند دروازوں کو اپنے حکم سے کھولنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف اخلاص اور یقین کے ساتھ لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم کو راحت میں بدل دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس عمل کے آخری مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ اس مرحلے میں آپ پڑھیں یا رزاق یا غفار۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں مبارک نام بندے کو اللہ تعالیٰ کے وسیع رزق، اس کی بے پایہ مغفرت اور اس کی رحمت کی یاد دلاتے ہیں جو ہر چیز پر محیط ہے۔ اس ذکر کو 33 مرتبہ پوری توجہ، خشوع اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں۔ جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ اپنے رزق میں برکت مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، بیماری سے شفا مانگیں، اولاد کی بہتری مانگیں، اور اپنی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی صرف الفاظ دہرانے میں نہیں، بلکہ اخلاص، یقین، نماز کی پابندی، حلال رزق کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلقوں میں ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پورے عمل کو شروع سے آخر تک دل لگا کر سنا ہے تو نیچے کمنٹ میں صرف ایک چیز ضرور لکھیں، اپنی سب سے بڑی حاجت، رزق، قرض، صحت یا جو بھی دل میں ہو، اور ساتھ میں لکھیں آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کا ایک ایسا سمندر بن جائے کہ ہر لکھا ہوا لفظ کسی نہ کسی کے لیے بھی خیر اور قبولیت کا سبب بن جائے۔ اور اگر آپ کا دل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ رزق، عزت اور کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ وحدہ کافی، اور ویڈیو کو صرف دیکھ کر مت جائیے، اسے اپنے کسی ایسے عزیز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جو رزق کی تنگی یا پریشانی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اس کے لیے آسانی کا دروازہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔